السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ اچھا جی، میں ڈیلی 3:30 بجے اٹھ جاتی ہوں، پورے 3:30 بجے۔ جی مجھے پتہ ہے، میں نے 2 تو روٹیاں بنانی ہوتی ہیں، نہیں بلکہ 3 روٹیاں بنانی ہوتی ہیں اور 1 انڈا بنانا ہوتا ہے، بس اتنا ہی میرا کام ہے، لیکن میں اٹھ جاتی ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں 3:30 بجے اٹھتی ہوں اور میں 4:15 بجے تک مطلب نوافل پڑھ کے تو پھر میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں کچن میں آتی ہوں اور آ کے میں جی یہ انڈا بناتی ہوں، اور یہ والا میرا چوپر ہے، اس میں نے رات کو ہی موسٹلی سبزیاں جو ہیں، یہ پیاز ٹماٹر وغیرہ جو میں نے انڈے میں ڈالنے ہیں وہ چوپ کر کے رکھ دیتی ہوں، اور صبح اسی کے اندر نمک مرچ ڈال کے 2 انڈے ڈال کے تو مکس کر لیتی ہوں، اور میں نے یہ انڈا بنانے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اوپر سے میں نے ڈھک دیا، اور ساتھ میں نے یہ روٹیاں ڈال لی ہیں، مطلب پراٹھے۔ اور یہاں پر سحری میں جو بھی جتنی بھی چیزیں بناتی ہوں وہ میں دیسی گھی سے بناتی ہوں، اور دیسی گھی میں خود بناتی ہوں، سوائے اس دیسی گھی کے یہ میں نے خریدا تھا، اور یہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ دیسی نہیں ہے، یہ ڈالڈا ہے۔ تو چلو جی، جس نے بھی دیا اس نے اپنی ایمانداری سے دیا، اور میں نے تو دیسی سمجھ کے لیا ہے۔ اب میں اس لیے یہ یوز کرتی ہوں تاکہ یہ مجھے دیسی کا ہی فائدہ دے، اور میں ڈیلی اللہ تعالیٰ سے کہتی بھی ہوں کہ یا اللہ، میں نے تو دیسی سمجھ کے لیا ہے نا، تو بس یہ میرے لیے دیسی کی طرح ہی ہو، کہ میں نے تو اپنے مطلب خالص حلال کی کمائی کے پیسے لگائے ہیں نا۔ اور اب جب میں ویڈیو کا وائس اوور کرنے لگی تو میرا دل بڑا اداس تھا۔ اداسی کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کل نا میں بازار گئی تھی۔ بازار میں کیا لینے گئی تھی؟ میں بچوں کے کپڑے لینے گئی تھی، اپنے بچوں کے اور اپنی بھتیجیوں کے، جن کو میں نے عید پہ کپڑے دینے، اور میں ہر سال عید پہ ان کو کپڑے ہی دیتی ہوں۔ تو وہاں پر نا بازار میں جب میں ایک دکان پہ کھڑی شاپ کیپر سے بات کر رہی تھی، تو ساتھ میں ایک آدمی کھڑا تھا، اور اس نے مجھے پوچھا، حالانکہ میں نے مطلب اچھے سے خود کو کور کیا ہوا تھا، میں نے نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا، ماسک لگایا ہوا تھا پراپر، اور اس طرح بھی نہیں تھا کہ میرا فیس نظر آ رہا تھا نا۔ تو اس نے مجھے ایک دم سے بلایا اور مجھے کہتا کہ آپ مس روبینہ کی بیٹی ہیں، اور میں بڑی سرپرائز رہ گئی اس کو دیکھ کے کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتی، جبکہ وہ مجھے میری امی کے نام سے بلا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں میں ان کی بیٹی ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو آپ کے سٹائل سے پہچانا ہے، آپ کی آواز اور آپ کا سٹائل بالکل آپ کی امی کے جیسا ہے نا۔ اور وہ ان کے ساتھ کبھی مطلب میٹنگز وغیرہ میں ملتا تھا، میری امی ایک گورنمنٹ ٹیچر تھی نا۔ تو میں اتنی حیران کہ سم ٹائم ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہماری جو حرکات و سکنات ہیں، یا جو ہماری عادتیں ہیں، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، وہ بالکل ہمارے پیرنٹس جیسی ہو جاتی ہیں، جس کو باہر کے لوگ تو نوٹ کرتے ہیں، لیکن شاید انٹرنلی ہم لوگ نا خود سے نوٹ نہیں کرتے۔ اور کل سے اب تک وہ بندہ میرے ذہن سے نہیں نکلا، اور ایک عجیب سی سیٹسفیکشن اور ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے جب کوئی آپ کے پیرنٹس کے جانے کے بعد ان کے نام سے یا ان کے عادات و اطوار کے طور پر آپ کو دیکھتا ہے، یا آپ خود کا چہرہ ان کے آئینے میں دیکھتے ہو نا، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جی یہ وہ کپڑے ہیں جو میں اپنی بھتیجیوں کے لیے لائی ہوں۔ یہ پہلے والی جو شرٹس تھی وہ حنبل اور حاتب کی تھیں، اور ان کے بابا ان کو پہنا کے دیکھ رہے تھے، اور مجھے کہتے یہ لمبی ہیں، میں کہتی نہیں فل بازوں کی ہیں تو یہ بس ٹھیک ہے، نیکسٹ ایئر اچھے سے پوری ہوں گی، اس دفعہ تو بس ایک آدھ دفعہ پہنی جائیں گی۔ اور یہ میں اپنی بڑی بھتیجی کے لیے لائی ہوں، یہ پٹیالہ شلوار کے ساتھ سوٹ ہے، اور مجھے پٹیالہ شلوار جو کریز کی حد تک پسند ہے، لیکن کیونکہ میں کافی ہیلدی ہوں تو میں خود یہ نہیں پہنتی، مجھے لگتا ہے کہ میں اور مزید ہیلدی نہ لگوں۔ اور یہ والے فراکس مجھے چھوٹیوں کے لیے پسند آئے تھے، میری ایک بھائی کی ایک بیٹی ہے اور ایک بھائی کی 2 ٹوئنز ہیں، تو یہ میں نے ٹوئنز کے لیے لیے تھے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بنیان سے والا کپڑا نہیں ہے، وہ لگا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے وہ نیٹ کے اوپر امبرائڈری تھی، اور بچوں کے لیے مجھے بالکل یہ کمفرٹیبل لگے کہ نہ تو بہت فینسی ہے اور نہ ہی بہت سمپل، سو میں نے یہ لے لیے، مجھے اچھے لگے۔ اور اس کے بعد جی میرا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں تھا آج افطاری کا، تو جب میں گھر آئی تو میرے میاں نے یہ نا دہی کی جو پھلکیاں نہیں ہوتی یہ بھگو کے رکھی تھیں، تو میں نے کہا تھی کہ تھینک یو، آپ نے کچھ کام کیا ہوا ہے تاکہ میں باقی کا کام نپٹا سکوں۔ اور میں نے دہی بھلے جو ہے یہ میں نے ماش کی دال کے بنائے تھے، اور یہاں پہ ویری سوری کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیمرہ آگے سے گندا ہے، اس کو صاف بھی کرنا ہے۔
اور جی اس کے اندر بس میں نے ہلکا سا گرین جو چٹنی ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر دہی کو مکس کیا اور وہ ڈال لی ہے، زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے، نمک ڈالا ہے، نمک بھی میں نے کالا نمک ڈالا ہے بس، اور میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا، چاٹ مسالہ میں نے نہیں ڈالا، اور اس کے اوپر جی میں پاپڑی ڈال دوں گی، اور یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے پاپڑی۔ اور ساتھ میں سموسے لے کے آئی تھی بازار سے، 4 سموسے، سموسے بڑا مہنگا ہو گیا، 40 روپے کا انہوں نے مجھے سموسہ دیا، لیکن میں لے آئی تھی کیونکہ مجھے نا لگ رہا تھا کہ مجھے کافی دیر ہو جائے گی، اور اگر دیر نہ بھی ہوئی تو پھر میں گھر جا کے میرا دل ہی نہیں کرنا کچھ پکانے کا، مجھے تھکاوٹ ہی ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب میں گھر واپس آئی تو بس آ کے ایک تو میرا دل بڑا اداس تھا کہ مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھیں، اور بس پھر میں نے یہی کچھ بنایا اور رکھ لیا، اور یہ میں فروٹ چاٹ بنا رہی ہوں خود کے لیے۔ اور ویسے بھی جب آپ تھوڑا کم کھاتے ہیں نا، مطلب زیادہ چیزیں نہیں بناتے تو پھر آپ کم کھاتے ہیں، جتنی بناتے ہیں مطلب 1 یا 2 چیز بنائی وہی کھا لی تو آپ خود کو مطلب فیلنگ بھی فیل کرتے ہیں، ظاہر ہے پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، اور ساتھ میں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ چلو مزید مطلب وہ کوئی ایسیڈیٹی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے نا، تو اس لیے اچھا جی۔ تو یہ جی ہماری آج کی افطار کی ٹیبل ہے، اور کیمرہ سٹل میں نے صاف نہیں کیا، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا چکن لیا تھا اور اس کے اندر سارا کچھ ڈال کے اس کو رکھ دیا، اور یہ جی میں نے چکن بنا لیا، اور میں نے اس طرح ٹیڑھا سا اس کو ٹلٹ سا کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ جو اس کا آئل ہے جو میرے سے زیادہ اس کے اندر ڈل گیا تھا ایکسیڈنٹلی وہ نکل جائے۔ میں نے کہا اب چلو ڈل ہی گیا ہے تو پھر اس کو نکال ہی دیتے ہیں، اب کھانا کھانا ہے، سالن کھانا ہے، آئل تھوڑا ہی کھانا ہے، اور آج تو افطاری کی تیاری کے دوران بھی، ورنہ میں موسٹلی جو برتن ہیں نا وہ ساتھ ساتھ دھو لیتی ہوں کہ افطاری والے ہی تھوڑے سے برتن ہوتے ہیں، لیکن آج تو کچن میں بہاریں آئی ہوئی ہیں، اور آج میں بچوں کے لیے بھی صبح جو ہے وہ کھانا بنا کے گئی تھی، لیکن بچوں نے اتنے شوق سے پراٹھے نہیں کھائے تو ان کے بابا نے نا انہیں اسکول سے جب انہیں لے کے آئے تو انہیں نا پاپ کارن بنا دیے، اور یہ دیکھیں جی یہ کمرہ ہے، اور اس کمرے میں جو سارا فرنیچر پڑا ہوا ہے نا پرانا، بولتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے، پتہ نہیں کیا، یہ سارا میری ساس کا ہے، اور یہ میں نے اس والے چھوٹے والے کمرے میں سیٹ کیا ہوا ہے، تو بس وہ ایک الماری جو ہے نا وہ میری ہے، لیکن پہلے یہ کمرہ میرا تھا اور یہ کمرہ بہت چھوٹا ہے، سو اس میں بچے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، مطلب بچوں کے الگ سے بیڈ نہیں لگائے جا رہے تھے یا چارپائی نہیں لگائی جا رہی تھی، سو میں نے دوسرے والے کمرے میں اپنا فرنیچر اور ان کا فرنیچر اس والے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، اور ساس میری جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ اور جی یہ رات 10 بجے کا کلپ ہے کہ میں نے ہر کام تقریباً نپٹا لیا، اور یہاں پہ میں نے سحری کی چیزیں بھی رکھ لی ہیں تاکہ مجھے بار بار فریج نہ کھولنی پڑے۔ پیاز میں نے جو ہیں یہ دہی بلوں کے لیے جو کاٹے تھے نا ان میں سے جو تھوڑے سے بچے تھے وہی میں نے اس میں بھی ڈال کے رکھ لیے ہیں، اور یہاں پر لائٹ بھی میں نے کم کی ہوئی ہے، اور یہی سب گول ہے جو میں روز رات کو پیتی ہوں، اٹس ویری مچ امپورٹنٹ۔ اور باقی کا بھی جو سارا کچن ہے نا وہ میں نے آلموسٹ کلین کر لیا ہے، اور برتن دھل گئے ہیں۔ برتن دھلنے کی جو سکون ہے نا وہ شاید مرد کبھی محسوس نہ کر سکے جو عورتیں فیل کرتی ہیں، اور یہ کمرہ بھی میں نے ٹھیک صاف کر لیا ہے۔ اور جی بچوں کے میرے پیپرز ہو رہے ہیں CSS کے پیپر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بس شور بہت کرتے ہیں ہمارا پیپر ہے ہمارا پیپر ہے، اور یہ میں نے دوپٹہ رکھا ہوا ہے، جائے نماز رکھا ہوا ہے کہ صبح جب میں وضو کر کے آؤں تو پھر بس جلدی مجھے ہر چیز مل جائے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔